अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और बात हम आज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो तब्दीली आई थी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जिम्मेदारियां संभाली थी, तो उस वक्त ये सोचा मैंने कि इस पर बात करते हुए काजी साहब की शख्सियत और बहुत सारे पहलू उस पर भी उस वक्त भी बात हो सकती थी। मैंने सोचा जब वो इस मनसब पर बैठ जाएंगे और उसके बाद एक आपको तस्वीर मंजर आने वाले दिनों का सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर बात है उनकी जो सरगर्मियाँ होंगी, जो बेंच में बैठेंगे, बेंचों की तश्कील के मामलात होंगे, जो माजी में पेंडिंग केसेस हैं उन पर कुछ एक्शन नज़र आएगा। तो अब काफ़ी चीज़ें सामने आ गई हैं और जो काजी फ़ाइज़ ईसा की पर्सनैलिटी है, अब अमली तौर पे जब वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर मौजूद हैं, वो आपस में एक ज़बरदस्त एक कम्बिनेशन हमें नज़र आ रहा है कि जो बातें, जो उनका किरदार हमें नज़र आता था कि ये ऐसे हैं, ऐसे होंगे, जब ये आएंगे तो ये इस तरह के होंगे, तो वो वाकई वो चीज़ें, वो मायूसी नहीं हो रही, बल्कि उसमें मज़ीद एक झलक है मुस्तकबिल की कि अच्छा मुस्तकबिल होगा। सुप्रीम कोर्ट जो अपने असल रास्ते से, जो बाकी हमारे बहुत सारे अदारे भी अपने असल काम से हटे हुए थे और बेवजह की चीज़ें और ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ें उनमें उलझे हुए थे, और अदारों का जिस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, पार्लियामेंट, जुडिशरी, एस्टैब्लिशमेंट, आपस में एक खींचा तानी रहती है, उसी में पड़े हुए थे। अपना जो जिसको कहते हैं ना, अपना पावा ऊपर रखने के चक्कर में, अपना शिमला ऊपर रखने के चक्कर में। तो अभी काजी फ़ाइज़ ईसा ने जब ये संभाला है तो अब हम ये अहाता कर सकते हैं, तो हम इसमें कुछ देखेंगे कि अब क्या होगा आइंदा। इसमें जो हो रहा है उस पर बात करेंगे। बहुत अहम ये मौजू है और इसका पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ भी गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, हतमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ही वहाँ पे आके अपना रोल प्ले करना है। या तो जो अदारे रोल प्ले कर रहे होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट रोक देती है या उसको आगे लेके जाती है, मतलब हर हवाले से सुप्रीम कोर्ट का इसमें किरदार है। और सबसे बड़ी बात, जो असल काम है इंसाफ की फराहमी और बिला इम्तियाज़ इंसाफ की फराहमी, जो बुनियाद है किसी भी रियासत की, उसकी मजबूती की, उसमें जो इंसानी हकूक़ के मामलात हैं, उसमें जो बिज़नेस का इन्वायरमेंट है, सरमायादारों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, कानून की बालादस्ती है, उसमें हर वो पहलू जिसमें कोई मज़लूम है तो उसकी सुनवाई होनी है। सबसे बड़ी बात ये इंसाफ का ये अदारा, इंसाफ की फराहमी का, इस अपनी असल शक्ल में ये वापस आए, इससे बढ़कर मुल्क में और कुछ नहीं हो सकता, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो काजी फ़ाइज़ ईसा की पर्सनैलिटी थी क्या, एक परसेप्शन क्या थी? असूल पसंद, बहुत उनका एक वक़ार और मतानत और जहानत, और अदल के ईवानों में उनकी बड़ी एक नुमायाँ पहचान है। वो बराह रास्त चीफ जस्टिस बनने वाले पाकिस्तान के जो वाहिद जज हैं, जो कोयटा में उनको चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जब तैनात किया गया था, सबको इस बारे में पता है। फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट में आए तो उस वक्त इमरान खान के दौर में इनके ख़िलाफ़ एक सदारती रेफरेंस आया गया और भिजवाया गया। और अभी उस वक्त भी जब इन्होंने हलफ लिया है सदर आरफ अलवी से, तो ये बात सबने वहाँ पे इसका चर्चा भी हुआ कि देखें क्या वक्त था कि यही जो सदर हैं वो भेज रहे हैं सदारती रेफरेंस, आज वही हलफ ले रहे हैं। तो बहरहाल लेकिन जब उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस आया तो इन्होंने वावेला नहीं मचाया। यहाँ पे होता है ना कि इल्ज़ामात कि मेरे ऊपर इस वजह से किया जा रहा है, और आप मीडिया में आ जाते हैं, सोशल मीडिया में आ जाते हैं और रास्ते ढूंढते हैं, सिफारिशें करवाते हैं, लॉबिंग करते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा ने, हालांकि उनको तो पता था कि ये मेरे खिलाफ एक पॉलिटिसाइज है और मुझे टारगेट करके ये किया गया है, लेकिन उन्होंने बड़े हौसले से और बड़े ज़बरदस्त तरीके से, कोई रिलीफ लिए बगैर, कोई सियासत किए बगैर, कानूनी तरीके से अपनी जंग लड़ी है। ना सिर्फ उन्होंने, बल्कि उनके साथ जब हलफ में उनकी अहलिया साथ खड़ी थी तो उन्होंने भी, वो यही बेसिकली आपस में एक लिंक था कि वो क्यों साथ थी, कि उन्होंने भी कानूनी जंग लड़ी अपने हक़ के लिए। उस कानूनी जंग को पाकिस्तान की तारीख़ में यकीनन सराहा जाएगा। उसमें वो फतह याब हुए। तमाम तर सुप्रीम कोर्ट में उनके मुखालफ होने के बावजूद हुकूमत वक्त उनके खिलाफ उनको टारगेट कर रही थी, इस्टेब्लिशमेंट में कुछ अनासर उनके खिलाफ थे,
لیکن انہوں نے اپنی قانونی جنگ اس طریقے سے لڑی کہ ان کو ریلیف دیے بغیر گزارا نہیں تھا. تو قاضی فائز عیسیٰ کی جو شخصیت، جو ہمارے پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے سویلین بالادستی، اس میں بھی یہ سب سے بڑے نہ صرف حامی ہیں بلکہ ان کے جو فیصلے ماضی میں رہے ہیں ان میں ریاستی اداروں کو اپنے قانونی دائرہ کار تک محدود رکھنے پر بھی بات ہوتی رہی ہے. اور اس کی مثال ابھی یہ جو فیض آباد دھرنا کیس کو لے لیں کہ جس کو دوبارہ سپریم کورٹ میں معاملہ یہ اٹھا ہے، نظر ثانی شدہ درخواستیں تھیں اس پہ بہت کچھ ہوگا. ان کی شخصیت اور اس حوالے سے سپریم کورٹ اپنا ایک اور کردار ادا کرے گی. اس فیصلے میں قاضی فائز عیسیٰ نے جس طریقے سے جو طاقتور ترین حلقے تھے اس وقت کے، ان کو بتایا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ غلط ہوا ہے، اس کے جو ذمہ دار ہیں اس کا تدارک ہو، یہ ملک ایسے آگے نہیں چل سکتا، کچھ لائن ہمیں کھینچنی ہوگی. یہ کوئی اس میں یہ نہیں تھا کہ یہ آپ آپس میں کوئی ایک دوسرے کے خلاف ادارے جو ہیں ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں، یہ حدود کے تعین کی بات تھی. تو پھر حدود کے تعین کی بات تو اب سپریم کورٹ میں جب وہ چیف جسٹس ہیں تو اب بھی ہونی چاہیے. اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کا جو ابھی جو عمل ہمیں سامنے آیا ہے اس میں واقعی حدود کے تعین، ہر ادارے کے حدود، اس میں سپریم کورٹ کی بھی حدود سب سے پہلے تو انہوں نے اسی پہ ہی بات کی ہے. یہ جو فل کورٹ ہے جو اب 3 اکتوبر کو اس کی سماعت ہونی ہے، جو سارے پاکستان نے، پوری دنیا نے اس کی لائیو سماعت دیکھی، یہ بھی ایک کارنامہ کہ اندر جو عدلیہ میں ججز سارے کے سارے بیٹھے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ، وہ کس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں، ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تو اس فل کورٹ میں بھی یہی بحث کہ پارلیمنٹ سپریم ہے تو پھر اس کو سپریم سمجھا جائے. اب یہ فیصلہ 3 اکتوبر کا یا اس میں جب یہ سماعت بات آگے بڑھے گی اس میں یہ یقیناً ہوگا، یہاں پہ سیٹ ہوں گی، ایگزامپل سیٹ ہوں گی کہ ایک دوسرے کے جو دائرہ کار ہے اس میں مداخلت نہیں کرنی، حوصلہ افزائی اس کی وہ ماضی میں بھی نہیں کرتے آئے اور اب یہی امید اور توقع ہے کہ اب بھی نہیں ہوگا. انتظامیہ کے جو کام ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں جب عدلیہ آ جاتی ہے، مداخلت کرتی ہے تو رکاوٹیں بنتی ہیں اور اس کا ریاست کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. جو ماضی میں آپ افتخار چودھری صاحب کے دور کا حال دیکھ لیں کہ جو کیسز تھے ریکوڈک سے لے کے وہ کار کے جو پاور پلانٹ تھا، NICL تھا غالباً، اس طرح کے جو بڑے کیسز انہوں نے ہاتھ ڈالا اور پتہ نہیں کیا کوئی گیم کی یا کیا ہوا، وہ معاملہ وہاں پہ گیا اور پاکستان کو اربوں ڈالر پاکستان کے اوپر تاوان. اور دیکھیں کتنی مشکل سے ہم اس سے بچے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے ملک میں کیسی جنگ لڑنی پڑی آپ کے حکمرانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سب کو. پھر اس میں سپریم کورٹ نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اپنی غلطی کو صحیح کیا. ریکوڈک کا ایک معاملہ ہے کہ وہ منطقی انجام پہ گیا اور بہتر ایک ڈیل ہوئی. تو عدلیہ کو یہ اپنی حدود کا قاضی فائز عیسیٰ کے بعد یہ تو میک شور ہو جانا چاہیے کہ یہاں سے نہیں ہوگا. نہ طاقتور جو دوسرے حلقے ہیں ان کو عدلیہ کے معاملات میں مداخلت وہ کرنے دیں گے، نہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی جو حدود ہے، اس کو جو تحفظ ہے اور اس کی جو اصل اس کا کام ہے اس میں مداخلت ہمیں نظر نہیں آئے گی. تو نظام پاکستان کا جو رکا ہوا ہے، جو ہم مسلسل پھنسے ہوئے ہیں، وہ سپریم کورٹ کی وجہ سے ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد اب بھی یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا نظام چل پڑے گا. ان کا جو فیصلے ہیں اس میں جمہوری اقدار کی جو بات ہے وہ تو سب کے سامنے ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اس میں سرکاری وسائل کا جو استعمال ہوتا ہے اس کی بھی بات قاضی فائز عیسیٰ اس کے سخت مخالف ہیں اور وہ نہیں ہمیں نظر آئے گا. جیسے وہ واک کرتے ہیں، پیدل آتے ہیں، بڑا سادہ ان کا سٹائل ہے. کسی ریسٹورنٹ میں چلے گئے، وہاں عام لوگ بیٹھے ہیں، ان عام لوگ جو باقی لوگ ہیں ان کی اپنی لائف کو انہوں نے ڈسٹرب نہیں ہونے دیا، خود بھی ایک ٹیبل پہ بیٹھے کھانا وانا کھایا چلے گئے، کسی کو کوئی. مہذب معاشروں میں یہی ہوتا ہے. تو پاکستان میں یہ تبدیلی سپریم کورٹ سے شروع ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے، قاضی فائز عیسیٰ سے. اب توقع یہ ہے کہ ان کے جو ساتھی ججز ہیں، پوری سپریم کورٹ ہے، وہ ان کے ساتھ اسی طرح تعاون کریں گے اور اپنا احتساب جیسے وہ اس کی بار بار بات ہو رہی ہے وہ بھی ہوگا. اور اس میں ہمیں اب اچھے الفاظ میں ان کے جو فیصلے ہوں گے اس نظام انصاف کے لیے، ان کے اقدامات ہوں گے، اس کو پھر تاریخ میں رقم ہے. کوئی بڑا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، 1 سال یہ سال گزرتے پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ اس میں بنیاد رکھ کے جا سکتے ہیں اور ہمیں ان سے اسی طرح کی مثبت امیدیں ہیں اور یہ یقیناً پوری ہوں گی. وہ بھٹکیں گے نہیں، وہ جو کہتے ہیں نا جو حالات کا جو دھارا ہے اس کی رو میں نہیں وہ بہیں گے. وہ جیسے ہیں، جیسے دکھتے رہے ہیں، جیسے ان کے بارے میں پرسیپشن ہے، اب وہ ویسے ہی ثابت
ہوں گے اور اس پہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. یہ بہت خوش آئند ہے. پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ کم از کم چیف جسٹس اس وقت قاضی فائز عیسیٰ ہیں, اور اب یہاں سے سپریم کورٹ سے جو امید اس ملک کے نظام کو دوبارہ پٹڑی پہ لانے کے لیے ہمیں نظر آئے گی وہ پھر پھیلے گی, اور باقی تمام جو ادارے ہیں ان میں بھی اعتماد آئے گا, ان کو بھی اپنے آپ کو صحیح جو اپنی غلطیاں ہیں ان کو درست کرنے کا موقع ملے گا, اور پھر سب مل کے یہ کام کریں گے, پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. ابھی ایک دوسرے کے ساتھ سینگ نہیں پھنسائے جائیں گے, ایک دوسرے یہ انا کے جو کھیل تھے وہ ختم ہو جائیں گے کہ اپنی انا کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے گئے. کسی کو ڈچ کرنا ہو, کسی شخصیت کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش ہے تو اس کو اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس کو فارغ کرنا ہے, یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس اچھی امید کے ساتھ اس ویلاگ کو ہم آج ختم کرتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کے جو آنے والے فیصلے ہیں ان پر ہم بات ہوگی, ان کی جو سماعت ہوگی, سپریم کورٹ کی تمام کارروائی وہ ہم بھی باقی جو ویلاگرز ہیں یا اس ملک کا میڈیا ہے لے کے آتا ہے, ہم بھی اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے. اس پر مختلف پہلو ہیں اور ان پر ہم بات کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.